بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک عالم فاضل ملا جعفر نامی شخص کا جب وقت آخر آیا تو وہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ لوگوں نے انہیں رقم فراہم کی تاکہ مرنے کے بعد ان کی نیابت میں حج کیا جا سکے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ میں آگ کی لگام دے کر لٹکا دیا گیا ہے۔ ڈر کے مارے وہ جاگ اٹھا۔ خود اس شخص کا بیان ہے، یہ خواب دیکھ کر میری آنکھ کھلی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں فوراً ہی روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچا۔ فجر کا وقت تھا اور میں نے ذریح مبارک تک پہنچ کر ملا جعفر کے لیے دعا کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے عذاب سے نجات کا طالب ہوا۔ اس واقعے کو 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب میں حج کی سعادت حاصل کر کے مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو گیا تو انہی دنوں میں شدید بیمار پڑ گیا اور مجھ پر جاں کنی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ مجھے تابوت میں ڈال کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے لے گئے اور روضے کے گرد مجھے طواف کرانے لگے۔ اسی اثنا میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی اور پھر مجھے ملا جعفر یاد آ گئے۔ میں نے عرض کیا، 20 سال قبل میں نے آپ کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے شیخ ملا جعفر کے لیے عذاب سے رہائی طلب کی تھی، انہیں رہائی ملی یا نہیں؟ شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ابتدائی اثر یہ ہوا کہ مجھے اسی تابوت میں بیماری سے چھٹکارا مل گیا اور میں نے تابوت سے نکل کر روضہ رسول کے ذریعے مبارک کو تھام لیا۔ پھر اس واقعے کے بعد میں نے ملا جعفر کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا 20 سال تک میں عذاب کا شکار تھا، لیکن گزشتہ رات شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے نصیب ہوئی اور اب میں راحت و آرام سے ہوں۔ دیکھو، یہ امامہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ ابا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔